میں پہلے تھوڑا سا لائک آئی سیڈ کہ پی ٹی آئی کا آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کا اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سر موقف پروگرام میں شامل کر لوں. سر نقل مکانی بڑے لیول کے اوپر وہاں پر ہوئی ہے, بہت سارے بڑے مطلب کوئی 30,000 کے قریب ہمیں لوگ بتائے جا رہے ہیں جو کہ ڈسپلیس ہوئے ہیں, وہاں سے آئے ہیں. یہ ڈسپلیسمنٹ سر کیوں ہوئی ہے؟ اگر میں سب سے پہلے آپ سے ایک بیسک کویسچن کر لوں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ موسم کی خرابی کے باعث یہ لوگ رضاکارانہ طور پہ یعنی والنٹیرلی نکلیں اپنے علاقے سے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہی طلال چودھری صاحب نے فلور پہ کھڑے ہو کے یہی کہا کہ آپریشن ہوگا اور ہوگا. وزیر دفاع خود کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہم کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ پورے سوشل میڈیا پہ پڑی ہے, جو ٹویٹر کی زینت بنی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن تو پہلے بھی ہو رہا ہے, وہ مانے یا نہ مانے ہم تو آپریشن کریں گے. تو اچانک یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی کہا, ہم دوبارہ اس کو دہرا رہے ہیں کہ یہ بیانیے کی جنگ ہے. ان کی جو عزائم ہے وہ سیاسی ہے. یہ دہشت گردی کو ختم نہیں کرنا چاہتے. ان کے جو نیتوں کا جو ہے وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے. جو اب یہ جبری انخلا یہ لوگ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے جس 14 نومبر کی کیبنٹ کا حوالہ دیا, 4 ارب روپے کی بات کی, تو وہ 4 ارب روپے جو تھے وہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کو نااعتماد میں لیا گیا, نہ سہیل آفریدی صاحب نے اجازت دی, نہ ہی ہم ملٹری آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں, اور نہ ہی کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کو. نہیں سوری سر, تھوڑی سی اس کی وضاحت, کیونکہ میں اس کی طرف آنا چاہتی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, فیسیلیٹیشن کے لیے رقم مختص کی گئی, آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, تو یہ پھر رقم آپ نے کیوں مختص کی؟ سر یہ پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ کا ایجنڈا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ فیملیز کی اسسٹنس کے لیے. بات ہے بڑی سمپل سی بات ہے, اور آپ کی ذہن میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھ رہی, یا آپ ہمارے زمانوں سے کچھ اور نکالنا چاہتے ہیں؟ تو ہم بڑے سٹک ہیں اس چیز کے ساتھ کہ فیسیلیٹیشن کی جو رقم تھی وہ ہم اپنے لوگوں کی, لوگ جو ہماری ذمہ داری ہے, جب ان لوگوں کو جبری انخلا کے طور پہ گھروں سے باہر نکالا, برف باری میں باہر نکالا, کون اس کنڈیشن میں اپنے گھر کو چھوڑتا ہے؟ انہی لوگوں نے جبری انخلا کیا. یہ لوگ جب نیچے آتے ہیں تو ان کی فیسیلیٹیشن کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا یہاں پہ ووٹ ہے, ہماری حکومت ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہم ہر چیز کے ان کے ذمہ دار ہیں. تو ان فیسیلیٹیشن کے لیے, ان کی ڈسپلیسمنٹ جو ہو رہی تھی اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے رقم رکھی گئی تھی, اور انہی لوگوں پہ خرچ ہو رہی ہے. یہ بات بڑی سمپل ہے. ایدر وے آپ لوگ پھر آن بورڈ تو ہے نا, یہ میں ضرور مان لوں گی آپ کی بات کہ مے بی آپ لوگ فلی اگری نہیں کرتے ہوں گے. نہیں, آپ بات ہی غلط کر رہی ہیں. ہم کیسے ایگری ہیں؟ کیا ہم اپنے لوگوں کو بسر و سامان چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے لوگوں کو سڑکوں پہ راتوں کو چھوڑ دیں؟ کیا اس برف باری میں اپنے چھوٹے بچوں کو روڈز پہ چھوڑ دیں؟ میں نے, مینا خان صاحب نے, عبدالغنی صاحب نے پوری رات وزیر اعلیٰ کے حکم پہ برف باری میں کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. یہ تو فیڈرل حکومت کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب بھی آپریشن کرتے ہیں لوگوں کو بسر سامان چھوڑ دیتے ہیں. بکاخیل کے مقام پہ ضرب عضب میں جو کیا, آج بھی لوگ وہاں کیمپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہر سال آپ کو 17 ارب روپے ملیں گے ان کو واپس بھیجنے کے لیے. 3 سالوں سے 1 روپے نہیں دیا. ہم 13 ارب روپے لگا چکے ہیں اپنے لوگوں پہ, ہم لگائیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں نہ اعتماد میں لیا گیا, نہ ہم نے ان کو کوئی اجازت دی. یہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور یہ لوگ ہمارے ہیں. ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم مزید بھی رقم خرچ کریں گے, ہم کسی کی چیز کی کمی نہیں رہنے دیں گے. اچھا سر, یہ جو آپ کا کے پی کے کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے ریلیف بحالی اور آبادکاری کا, عطا تارڑ صاحب نے اس کے نوٹیفیکیشن کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن کر رہا ہے کہ لوگ یہاں پر موسم کی خرابی کے باعث نکل رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا آپ لوگوں کی طرف ظاہر انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ انتشار پھیلانے کے لیے اس کو آپریشن یا کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اشوین صاحبہ, بات بڑی سمپل ہے کہ یہ اس چیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں. یہ بیانیے کی جنگ ہے, ہم ان کو چھپنے نہیں دیں گے. ہم افریدی قوم کا جرگہ بلا رہے ہیں اتوار کو, جس میں لوگ خود گواہی دیں گے کیسے ان کو جبری انخلا کے طور پہ نکالا گیا, کیسے مساجد میں اعلانات کروائے گئے. وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے, اور پھر ہم پختون قوم کا جرگہ بلائیں گے. اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, جس طریقے سے ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کر دیا گیا ہے, جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے, جس سنو فال میں لوگوں کو نکالا گیا ہے اور بیچ سڑک میں چھوڑا گیا ہے. صوبائی حکومت کے لوگ وہاں پہ تھے, ایڈمنسٹریشن وہاں پہ تھی, تو ہم نے ان کو ریسکیو کیا, ان کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا. یہ ہم کب تک اپنی سرزمین پہ تجربہ گاہ بنتے رہیں گے؟ ایک آتا ہے وہ آپریشن کرتا ہے, دوسرا آباد کرتا ہے, تیسرا پھر آپریشن کرتا ہے. ہم کسی بھی بند کمرے کے فیصلے کو مسلط نہیں ہونے دیں گے, یہ بات بڑی کلیئر ہے. فیڈرل حکومت جو چیز کل سے یہ کھیل رہی ہے, یہ خود اس میں پھنس چکے ہیں.
اور یہ جو بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر چیز الٹی پڑ رہی ہے، یہ بھی ان کے گلے میں پڑے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر، میں تو جو ابھی آپ نے پہلے بھی کہا کہ میں غلط بات کر رہی ہوں، میں تو سر آپ سے آنیسٹلی بتا رہی ہوں کہ یہ کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کا موقف شامل کر رہی ہوں، اور یہ سوال پھر سے اسی لیے نہیں سر، کنفیوژن میں بتاتی ہوں نا آپ کو، کنفیوژن دیکھیں سنیں نا، اب سنیں نا، ہاں اب سنیں، آپ فیسیلیٹیشن کی رقم کی بات کر رہی ہیں۔ نہیں میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کے پی کے کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ والنٹیرلی آ رہے ہیں؟ یہ کب کا نوٹیفیکیشن ہے؟ نہیں نوٹیفیکیشن تو سر یہ تو 26 دسمبر 2025 کا نوٹیفیکیشن ہے، اور یہ ریلیف بحالی اور آبادکاری کے محکمے کا نوٹیفیکیشن ہے، جس کو بنیاد بنا کر ہی عطا تارڑ صاحب نے ٹویٹ ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اپنا ادارہ کہہ رہا ہے کہ لوگ موسم کی خرابی کے باعث آ رہے ہیں، یہ اس کو کوئی اور رنگ دے رہے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب کو بھی پتہ ہے، اور آپ پوری پاکستان کی قوم کو، خاص کر خیبر پختونخوا کی قوم کو یہ پتہ ہے کہ جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کیا، جس طریقے سے پچھلی 20 سال سے یہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، اگر کرم ہے، باجوڑ ہے یا تیرا ہے، یہ ساری چیزیں خیبر پختونخوا کا بچہ جانتا ہے۔ ان کے مقاصد میں نے شروع بھی کہا کہ یہ سیاسی ہیں، یہ سہیل آفریدی صاحب کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب نے اور صوبائی حکومت نے بڑے اچھی طریقے سے اپنے لوگوں کو کیڈر کیا، ان کو اپنے محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ فیسیلیٹیشن کے لیے جو رقم کیبنٹ میں رکھی گئی تھی، جو پاس کیا گیا تھا، وہی رقم ہم نے خرچ کی، اب ہم مزید رقم بھی خرچ کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ چیز ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ سر اس وقت کیا سٹیٹس ہے جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ان کا؟ ہنگو وغیرہ میں جو کیمپس کا بتایا جا رہا ہے وہاں پر ان کو سیٹل کروا دیا گیا ہے، کیا سچویشن ہے؟ ہنگو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرم ایجنسی اور ہنگو کا ہی سر ہم نے سنا ہے کہ شاید کیمپس وہاں لگائے گئے ہیں، فیسیلیٹیشن کیمپس جو کرم کا جو ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، اور تیرا کا الگ ہے، اور باجوڑ کا الگ ہے۔ باجوڑ میں بھی انہوں نے آپریشن کیا، لوگوں کو ڈسپلیس کیا، جس کے تمام تر 3 ارب کا خرچہ جو ہے وہ صوبائی حکومت نے اٹھایا۔ کرم کا بھی خرچہ صوبائی حکومت اٹھا رہی ہے، اور جہاں بات رہی تیرا تک تو وہ 4 ارب جو ہے حکومت خرچ کر چکے ہیں، مزید بھی خرچ کریں گے۔ اور اس وقت 19,000 فیملیز کو ڈسپلیس انہوں نے کرنا تھا، جس میں تقریباً 14,000 لوگ اس وقت نکل چکے ہیں، اور 5,000 فیملیز رہتی ہے، ان کو بھی محفوظ مقامات تک منتقل کیا جا رہا ہے اور ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ سر اب دیکھیں جو کور آف دا میٹر ہے وہ آئی تھنک اٹ ریمینز کہ اس بات سے تو میرا خیال ہے دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ کہ ملک کے اندر دہشت گردی کا اس وقت معاملہ ہے۔ کے پی کے صوبے کی اگر ہم بات کریں، صوبہ حساس بھی ہے، آپ لوگ سر کوئی سلوشن بھی تو پروپوز کریں نا اس بات کا۔ اور جہاں تک آپریشن کی بات ہے سر، میں نے تو کہیں پر ایک اوور آل آپریشن کی بات نہیں سنی ہے، ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر تو سر ڈسپلیسمنٹ ہونی نہیں چاہیے ان دا فرسٹ پلیس۔ نہیں یاسمین صاحبہ، آپ پتہ نہیں آج کس ایجنڈے پہ ہیں۔ نہیں استغفر اللہ سر، یہ بڑی زیادتی ہے، ویسے یہ بہت زیادتی ہے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ وہ شکایت بھی کرتی ہوتی ہوں سر کہ اگر کوئی آپ لوگوں کی مرضی کی بات ہوتی رہے، گورنمنٹ کو ہم اگر کسی بات کے اوپر آرگیو کرتے رہے تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آپ سے سوال پوچھیں، آپ کہہ دیتے ہیں ایجنڈا پر ہے، لفافہ لیا ہے۔ آپ سنیں، میں نے لفافے کا ورڈ یوز نہیں کیا۔ نہیں آپ سر آئیں گے نا، آہستہ آہستہ وہاں تک بھی آئیں گے۔ نہیں آپ اگر ایزیوم کرنا چاہتے ہو پھر آپ کی مرضی ہے۔ نہیں آپ نے مجھے ایجنڈا پہ کہہ دیا سر، مطلب فلور پہ چلے آپ پرسنل بات ہوتی ہے تو کتنی آپ کو ہرٹ ہو رہی ہے۔ اس طرح جب ہمارے لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے تو ہمیں کتنا فیل ہو رہا ہوگا، وہ پھر آپ ہم سے پوچھیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ہی لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ہم ہیں، اور یہ ہم ان میں سے ہیں، تو ہمیں کتنا فیل ہو رہا ہوگا۔ آپ کو صرف اتنی سی بات آپ کو کتنی ہرٹ ہوئی؟ سر آپ پولیٹیشین ہیں، آپ کو تو میرا خیال ہے اکاؤنٹیبلٹی یا کوسچن ہرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے آپ کا کام ہے سر، یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن آپ پبلک ڈومین میں ہیں۔